السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. کچھ تجھ کو خبر ہے اس کی کچھ تجھ کو خبر ہے اس کی وہ سوز جہنم کیا ہوگا. کچھ تجھ کو خبر ہے اس کی وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، گھروں پر موجود اسلامی خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف
کبریائی بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اس رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ الہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار عالم جو ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، امام الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبا کی چند آیتیں تلاوت کی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی۔ ان نصوص کو سامنے رکھ کر کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جہنم کی ہولناکی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام سامعین کو، سب سے پہلے کہنے والے کو، بعدہ تمام سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں نے جہنم اور اس کی ہولناکی کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم اور آپ لوگ جہنم جیسی بدترین جگہ، جہنم جیسی بدترین وادی اور جہنم جیسی دہکتی ہوئی آگ جو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت سے بغاوت کرنے والے لوگوں کے لیے، اپنی نافرمانی اور اپنے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اس کی باتوں کو سماعت فرما کر کے ہم اور آپ لوگ اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس جہنم کی کھاڑی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آئیے بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ صحیح حدیث میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ساتھیوں کے درمیان مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہیں۔ اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے، ایک آواز دھڑام سے سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی چیز کہیں سے گرے اور اس کی آواز لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، یہ اس پتھر کی آواز ہے جو پتھر آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر ڈالا گیا اور اس کو گرتے گرتے 70 سال لگ گیا، آج جا کر کے وہ پتھر جہنم کی وادی میں گرا۔ 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2-4 سال نہیں، بلکہ 70 سال کے بعد جا کر کے وہ پتھر اب جہنم کی وادی میں پہنچا ہے۔ محترم حضرات، ہم لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ جہنم جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے،
جنوں کو بنایا ہے اور اس کے اندر مزید تپش کے لیے پتھروں کو ڈالے گا اللہ رب العالمین۔ ہم اور آپ لوگ کس غفلت کی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں؟ اگر ابھی نہیں سنبھلے تو موت اچانک کہیں آ گیا قرآن و سنت کی نافرمانی کرنے کے عالم میں، تو اس جہنم کا ایندھن ہمیں اور آپ کو بننا پڑے گا۔ جس جہنم کے بارے میں جو شعر میں نے پڑھا، اس شاعر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ تجھ کو خبر ہے اس کی، وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا گہرا جہنم، آپ دیکھیں تو صحیح، سوچیں، جب کسی وزنی چیز کو اونچائی سے نیچائی کی طرف ڈالا جاتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ گرتا ہے، پھر بھی 70 سال لگ گئے جہنم کی وادی میں جاتے ہوئے اس پتھر کو۔ کتنا گہرا جہنم کی وادی ہے، ہم اور آپ لوگ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ پھر بھی آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے، ایک دوسرے سے کھینچاتانی کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے، قرآن و سنت کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہمارے اور آپ کے دلوں میں خوف نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہی سکھاتا ہے اسلام؟ کیا یہی سکھاتا ہماری اور آپ کی شریعت؟ کیا یہی سبق دیتا ہے قرآن و حدیث؟ نہیں نہیں میرے بھائی اور دوستو، ڈرو اس اللہ رب العالمین سے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو اسی اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر اس کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے تب تو آپ کو جنت کی ناز و نعمت کی زندگی ملے گی، اور اگر آپ نے قرآن و سنت کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی روگردانی کر کے اپنی زندگی کا ایام گزارا، تو آپ تیار ہو جائیے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں جلنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو آیتیں آپ لوگوں کے درمیان سماعت وہ پڑھا، تلاوت کیا، اس کے اندر یہی بات فرمایا اللہ رب العالمین نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جہنم کانت مرصادا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، آپ تلاوت کر کے لوگوں کو یہ آیتیں سنا دیجئے، یا اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ قرآن اٹھا کر کے کھول کر کے پڑھ لیجئے، نہیں پڑھنا جانتے تو آج کے ٹیکنیکل دور میں کسی قاری کی قرأت سماعت فرما لیجئے، کسی قاری کی ترجمہ والا قرأت سن لیجئے، اور ان آیتوں کو ترجمہ سنیے آپ، ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم یہ گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ذرا سا پھسلے، اگر اپنے ایمان کو سنبھال نہیں پائے تو ایک تو شیطان جو آپ کے بدن میں آپ کے خون کی طرح گردش کر سکتا ہے، دشمن آپ کے ساتھ ہے، ادھر جہنم بھی گھات لگا کر کے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ذرا سا بھی اگر نہیں سنبھلے تو آپ کو شیطان اپنے ساتھ میں لے جا کر کے جہنم میں گرا دے گا، اپنا ساتھی بنا لے گا۔ سمجھ جاؤ میرے بھائی اور دوستو، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ حقبن کا جمع احقاب، لابثین فیہا احقابا، ایک جو ادنا شخص ہوگا جہنمی، اس کو کم سے کم ایک حقب رہنا پڑے گا جہنم کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حقب کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حقب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے صحابہ، حکم یہ ہوتا ہے کہ 70,000 سال اس جہنم کے اندر رکنا پڑے گا ایک ادنا شخص کو۔ اب بڑے کو اللہ رب العالمین کتنا دیر تک روکے گا میرے بھائی اور دوستوں؟
آج ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، آج ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے، آج ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے کسی کی بہن اور بیٹیوں سے ناجائز بات کرتے ہوئے، آج ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے کسی کی بہنوں کے اوپر اپنی ناجائز نگاہیں دوڑاتے ہوئے، ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے، خوف نہیں ہوتا اللہ کا ہمارے دلوں کے اندر کہ اگر ہم دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے کنواں تیار ہے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم بھی کسی ایک دن کسی بیٹی کا باپ بننا ہے، کسی بہن کا بھائی ہم اور آپ لوگ ہیں، کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ ڈر جائیے میرے بھائی اور دوستو، ورنہ جہنم کا آگ آپ کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، آرام نہیں رہے گا کہ اے سی کا ہوا کھاؤ، چھٹی کے دودھ یاد آ جائیں گے۔ آج جو کہتے ہیں کہ جب جہنم میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، جب قبر کے اندر اتارے جائیں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی موج مستی کر لو، جب جاؤ گے قبر کے اندر تب پتہ لگے گا، جب جہنم کہیں ٹھکانہ بن گیا تب پتہ لگے گا۔ پچھتانے سے دن نہیں ختم ہونے والا میرے بھائی اور دوستا، ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے اور آپ کے پاس سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اپنا ٹھکانہ جنت بنانے کے لیے۔ اگر نہیں سنبھلتے ہیں تو اس میں اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، اگر بگاڑ رہے ہیں تو اپنی عاقبت بگاڑ رہے ہیں، اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، مختصر وقت کے اندر جہنم کی نقشہ کھینچنا یا کسی بھی موضوع کو مکمل تفصیل سے بیان کرنے کا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی ٹائم بڑھتا ہے تو ہمارے بھائیوں کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے، اس کے لیے آؤٹ ٹائم میں وقت چاہیے، کبھی کوئی پروگرام ہو یا کچھ ہو تو اس کے اندر بیان کیا جائے تو بھائی ویسے خطبہ مختصر ہی ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ہر دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت پیاری سی دعا ہے اور بہت ہی بالکل معنی خیز والی دعا ہے اور جامع دعا ہے میرے بھائی اور دوستو، بہت بہترین دعا ہے، یاد کرنا چاہیے، ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، کثرت سے ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی، ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، نبیوں کے سردار جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، معنی بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ عربی ہماری اور آپ کی زبان نہیں ہے، جب تک معنی نہیں سمجھو گے تب تک میرے بھائی اور دوستوں کچھ انٹرسٹ نہیں مل پائے گا، کچھ مزہ نہیں مل پائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ پوری آئی پی ایل کی ہسٹری یاد کر لیں گے، ابھی چل رہا ہے نا، پوری ہسٹری یاد کر لیں گے، پوری ایک فلم کی پوری اسٹوری یاد کر لیتے ہیں، لیکن اب یہ پوچھا جائے کہ اگر 25-30 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم اور آپ لوگ ہر جمعہ میں آتے ہیں، ہر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہر جنازہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہر نفل اور اسی طریقے سے رمضان میں کم سے کم قیام اللیل کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سنا دیجئے تو، بغیر سورۃ فاتحہ کی تو کوئی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورۃ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے، چاہے جو نماز پڑھنا آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہوگا۔ ہم لوگ کتنی بار پڑھے ہوں گے سورۃ فاتحہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھا ہو اپنی زبان سے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ صرف 7 آیتیں ہیں، 150 نہیں، صرف 7 آیتیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو اس کا مطلب پتا ہوتا ہے نماز میں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا رب سے کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا انتظار رکھ رہے ہیں، کیا درخواست ہے ہماری اپنے رب سے؟ نہیں پتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے میرے بھائی اور دوستوں، ہم اور آپ لوگ کس جگہ سے چل رہے ہیں۔ یاد ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا، کم سے کم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ آئیے جو ہم نے یہ دعا پڑھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھا کثرت سے. تو آئیے اس کے ترجمہ سماعت فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب مجھے دنیا میں عطا فرما حسنا، نیک، اچھا، نیکی، نیک ہمارا دنیا اچھے سے گزرے. وفی الآخرۃ حسنا، دنیا میں بھی ہماری زندگی اچھے سے گزرے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی فرمانا، نیکی عطا فرمانا ہمیں. وقنا عذاب النار، اے میرے رب مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا لینا. کتنی مرتبہ اور آپ لوگ جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ اپنے دل پہ اسے ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم لوگ کتنی مرتبہ پناہ طلب کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی جہنم سے پناہ طلب کرنا چاہیے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو کافر، جو جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی اسکین، چمڑی 42 ہاتھ موٹا ہوگا. کتنا؟ 42 ہاتھ موٹا. 1-2 فٹ نہیں، 1-2 انچ نہیں، 42 ہاتھ موٹی چمڑی. اب جہنم میں جلے گی تو اس سے جو پسینے چھوٹیں گے، ویسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کو ایک دوسرے کے پسینے سے بھی تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کے بدبو سے بھی تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کے خون اور پیپ سے بھی تکلیف ہوگی. اس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے، آپ کو سکون و چین نہیں ہے میرے بھائیو. اسی حدیث کے اندر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے ایک داڑھ، یہ داڑھ ہے، ایک داڑھ کی اونچائی وہ پہاڑ کے برابر ہوگی. اب سوچو جب اتنا موٹاپا ہوگا تو جگہ کتنا ملے گا جہنم میں. اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ایک جہنمی کو اتنا جگہ جہنم میں دیا جائے گا جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا جگہ دیا جائے گا. جلو اسی میں، آگی آگ، آگی آگ، آگی آگ. آج دیر نہیں لگتا سوچو تو جہنم کے بارے میں، دل دہل جاتا ہے. اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ تہے دل سے سوچیں تو راتوں میں نیند آنا مشکل ہو جاتا میرے بھائی اور دوستو. لیکن ہم اور آپ لوگوں کی جہنم کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خوف و خبر نہیں ہے. جانے دو، جیسے گاڑی چل رہی ہے ویسے چلنے دو، کوئی فکر نہیں ہے آخرت کی، کوئی فکر نہیں ہے. غلط کام کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا، ابھی موقع ہے اپنی زندگی سنوارنے کا، ابھی موقع ہے ہمیں اور آپ کو سنبھلنے کا. ورنہ آئیے ایک میں منظر کھینچتا ہوں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جب معراج کا سیر کیا، معراج کا سیر کرایا گیا تو مجھے جنت بھی دکھایا گیا اور جہنم بھی دکھایا گیا. جنت کا منظر بھی دیکھا میں نے، جہنم کا منظر بھی میں نے دیکھا. اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے. وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں نے جو کچھ آوازیں سنا ہے جنت اور جہنم کی وہ تم نہیں سنے ہوئے ہو. إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا أَعْلَمُ، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اگر جان جاؤ تو لا ضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا، تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو گے، مسکراہٹ تمہارے ہونٹوں سے غائب ہو جائے گی، تم لوگ کثرت سے رو گے، کبھی ہنسو گے ہی نہیں. ہنسی ختم ہو جائے گی، خوشی اور غم میں بدل جائے گی اگر تم لوگ جان جاؤ تو. اتنا کٹھن منظر اللہ کے نبی نے دیکھ کر کے آئے. ویسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھروں کے کام میں مشغول ہوتے تھے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حیا، اور اس کے بعد میں اذان کی آواز آپ کے کانوں میں ٹکراتی ہوئی سارے کام کاج کو سب چھوڑ دیا وہیں پہ.
اور آپ فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, آپ مشغول ہوتے تھے, آپ جو بھی کام کرتے تھے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, لیکن جیسے آپ اذان کی آواز سنتے تھے فوراً چھوڑ چھاڑ کے چل دیتے تھے. ویسے بھی اللہ کے نبی ڈرتے تھے اتنا زیادہ. آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ جب میں نے جہنم کا منظر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر آگ کی چٹائی میں لپیٹ دیا گیا ہے اور اس کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے, ان کے اندر ان کو سزا دیا جا رہا ہے, اس کے اندر وہ لوگ جل رہے ہیں, ان کے جسموں سے خون اور پسینے چھوٹ رہے ہیں, وہ لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں, ان کا رو رو کر کے دن ختم نہیں ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پوچھا کہ اے جبریل امین بتاؤ ان کو کس جرم کی بنا پہ سزا دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی, یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے والدین کو بہت ستاتے تھے, خون کے آنسو رلاتے تھے, آج ان کو جہنم میں رلایا جا رہا ہے. قدر کیجئے ماں باپ کی اگر دنیا میں زندہ ہیں, اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ بھی کسی کے والد بننے والے ہیں, اگر نہیں بنے ابھی تو آپ ایک دن بھی کسی کے باپ بنیں گے. اگر آج آپ اپنے والدین کو ستائیں گے کل آپ کو بھی ستایا جائے گا. تیار رہیے, ورنہ اپنے والدین جس کے زندہ ہیں دنیا میں قدر کیجئے اپنے ماں باپ کی. یہ دونوں جنت کے دو دروازے ہیں میرے بھائی اور دوستو. جس دن ایک چلا گیا دنیا سے سمجھ لیجئے جنت کا ایک دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا. اس لیے کہا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ماں اور باپ کو ٹھوکر دے کر کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اپنی بیویوں کے لے کر کے عیش کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. وہ لوگ اگر اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں تو رونے کے لیے تیار ہو جائیں جہنم کے اندر میرے بھائیو دوستو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کچھ ایسے آدمیوں کو دکھایا گیا جن کے پاس کچھ فرشتے متعین ہیں. فرشتے ایک بھاری بھرکم پتھر لے کر کے ان کے سر پر مار رہے ہیں. سر پہ جب مارتے ہیں تو گودی اور بھیجا مگج سب ایک الگ ہو جاتا ہے, سب نکل کر کے باہر ہو جاتا ہے. پھر فرشتے کا مارنا وہ پتھر چھٹک کر کے بہت دور جاتا ہے. فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جب تک جاتا ہے تب تک اس کا سر اپنے پہلے کی حالت میں بن کر کے تیار ہو جاتا ہے. پتھر لا کر کے پھر مارتا ہے, پھر اسی پرانے حالت میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل امین یہ کون سے مجرمین ہیں, ان کو کیوں یہ سزا دیا جا رہا ہے. اللہ کے آخری نبی کو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھنے میں کرہن محسوس کرتے تھے. کیا پڑھتے نہیں کہا کہ نہیں پڑھتے تھے, کرہن محسوس کرتے تھے. اذان ہو رہا ہے, آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے, دلی اور راجستھان کھیل رہی ہے اور بیٹھ کر کے آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں. اذان ہو رہا ہے, بھلے ابھی بہت کاٹے کا میچ ہے, چلو دیکھ لیتے ہیں, بعد میں پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں. ادھر فرائض چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ہم اور آپ لوگ کھیل کو دیکھنے میں مشغول ہیں. ایسے لوگوں کو آج یہ سزا دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ قرآن کو یاد کر کے دنیا میں قرآن بھول گئے تھے, ان کو بھی آج یہ سزا دیا جا رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اس مجرمین کو آپ سامنے رکھیے. یہ وہ لوگ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے, ایسا نہیں, نماز پڑھتے تھے, فجر بھی پڑھتے تھے, عشاء بھی پڑھتے تھے, مغرب بھی پڑھتے تھے, لیکن پڑھنے میں تھوڑا کوتاہی برتتے تھے, ٹائم ٹیبل سے نہیں پڑھتے تھے. بھلے فجر سو جاتے ہیں, سورج نکلے گا جا کر کے پڑھ لیں گے, کوئی فکر نہیں ہے. ان کو یہ سزا دیا جا رہا ہے. اب جو لوگ سرے سے نہیں پڑھتے ہو میرے بھائی اور دوستو, اے میری ماؤں اور بہنوں, فارغ الاوقات میں اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے آپ سماچار دیکھتی ہو, آپ بیٹھ کر کے سیریل دیکھتی ہو, نماز کا کوئی فکر نہیں ہے, بار بار آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ان کو کیا سزا ملے گا جہنم میں, یہ مولانا انور نہیں جانتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا ہے.
آپ لوگ خود سوچ لینا کہ جب پڑھنے والے کو یہ سزا اللہ رب العالمین دلا رہا ہے، جو لوگ صرف کوتاہی برتتے تھے، کبھی پڑھا ٹائم ٹیبل سے کبھی نہیں پڑھا، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو کیا سزا ملے گی جہنم میں، آپ سوچ لینا جا کر کے اپنے بستروں پہ جب شام کو جانا۔ ایک بات اور اللہ رب العالمین نے قرآن ہی میں بیان فرمایا کہ جنتی اور جہنمی کو جب سابقہ کرایا جائے گا، جنتی کو جہنمیوں کو دکھایا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی، اے میرے پڑوسی، اے میرے رشتہ دار، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیوں چلے گئے جہنم میں بھائی؟ دنیا میں تو آپ ادھر ادھر کھیلتے تھے، کیوں چلے گئے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جھوٹ بولتا تھا، وہ نہیں کہے گا کہ میں چوری کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں شراب بناتا تھا، وہ یہ کہے گا کہ میں نشہ کرتا تھا دنیا کے اندر۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے گی، قالوا لم نک من المصلین، ہم تو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے بغل ہی میں گھر تھا لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ چلو نماز پڑھ لے ٹائم ٹیبل سے۔ یہ زبان سے ان کے نکلے گا۔ سنبھل جاؤ میرے بھائی اور دوستو، ہوش میں آ جاؤ، سدھار لو اپنی آخرت اور عاقبت کو۔ یہ دنیا ساتھ میں جانے والی نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، اور اگر کسی کی رنگینیوں میں پھنسے تو کل آخرت میں آپ کے پیچھے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ مجھے کچھ دوری پر مر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، ایک نہر ہے، خون کی ہے، اور کچھ لوگ اس کے اندر ڈوب رہے ہیں، باہر اس کے بدبو اور اس کی ساری اس کی مطلب پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جب وہ لوگ کنارے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتہ ان کو پھر پتھر دے کر کے مار کر کے اندر کر دیتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہی پرانی ان کو کیفیت برقرار رکھا۔ اللہ کے نبی نے کچھ برداشت نہیں ہوا، آپ نے پوچھا کہ اے جبریل امین کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ ہوش میں آؤ مسلمانوں، آج ہم لوگ بہت زیادہ دور نکل چکے ہیں نافرمانیوں میں، ہم لوگ بہت زیادہ پار کر چکے ہیں، شیطان کے پیچھے کرنے میں ہم لوگ بالکل ایک دم آگے ہیں، اور قرآن و سنت کی نافرمانی کرنے میں بالکل ہم لوگ بہت آگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ کیوں کس جرم میں دیا جا رہا ہے، آئیے اس کو سماعت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے، بیاج لیتے تھے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج لوگوں مسلمانوں کے اندر یہ جرم بالکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، بیاج کا کاروبار کرتے ہیں۔ ڈر جاؤ مسلمانوں، وہ یہ دنیا تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ جہنم میں جب تم کو جلنا پڑے گا تو کوئی تمہارے روپیہ اور پیسہ پراپرٹی کام آنے والی نہیں ہے۔ 100 روپیہ کسی کو دیتے تھے تو کہتے تھے اگلے مہینے میں 150 روپیہ لے کے آنا، 1000 دیتے تھے تو اس کے بدلے میں 1500 لیتے تھے۔ کیا ہے یہ؟ یہی تو بیاج ہے، بیاج کا کاروبار لوگ کرتے ہیں۔ ڈر جائیے، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیے، اتنا توبہ کر لیجیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیجیے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا درخت سے کچھ لوگوں کو لٹکا کر کے اور ان کے گلفڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا اس لیے میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ شریعت کے حکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، اپنے ازلی اور ابدی دشمن کو پہچان کر کے ہمیں اور آپ کو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون